باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد ولایت فقی کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی تھی۔ کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت کے نام سے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو سیاسی ایک ترتیب سے ذکر کیا ہے کہ جس میں ابتدا میں وہ مقدمات بیان کیے ہیں کہ جس کو آپ زندگی انسانی کے اعتبار سے یا جہان بینی اور جہان شناسی کے اعتبار سے اہم موضوعات قرار دے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا کہ 7 فصلیں قائم کی ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ انسان کی آزادی اور عقیدے سے مربوط ہے، جس میں سے آپ نے بعض نکات کو ملاحظہ کیا، یعنی انسان، آزادی، عبودیت اور قانون۔ جبکہ دوسری فصل تھی حکومت اسلامی اور اس کے اہداف۔ تیسری فصل ہے ولایت فقی کی ضرورت، کہ کیا اس کی ہمیں حاجت اور ضرورت ہے، اور اس کی ضمن میں نقلی اور عقلی کچھ دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ پھر ولایت فقی یا وکالت فقی یہ موضوع ہے، چوتھی فصل۔ پانچویں فصل یہ ہے کہ ولایت فقی کے اختیارات کتنے ہیں، کہ جو مہم بحث آج کے دور میں ہمارے ہاں بین طلاب عزیزان کے درمیان یہی موضوع مطرح کیا جاتا ہے کہ وظائف اور اختیارات ولی فقی کے کیا ہیں۔ چھٹی فصل میں امام خمینی ولایت فقی اور عزت مردم کے اعتبار سے ایک فصل قائم کیا، اور 7ویں فصل میں انہوں نے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ پہلی فصل انسان، آزادی، عبودیت اور قانون۔ ہم انسان اور آزادی اس کو مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد عبودیت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پھر قانون، کیونکہ جب آپ عبودیت کو قانون سے جوڑتے ہیں یہاں پہ ولایت فقی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لیکن کیوں عبودیت تک کیسے انسان پہنچے، اس کو انہوں نے انسان اور آزادی کے نام سے ذکر کیا۔ اگر آپ کائنات کے اندر غور کریں، کائنات کے بارے میں ہر کوئی نہ کوئی موقف رکھتا ہے اپنے وجود کے اندر، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، آیا یہ عبث کاموں کے لیے بنائی ہے، کھیل کود تماشے کے لیے بنائی ہے؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ دنیا سے جتنا مزہ لے سکتے ہو لے لو، جتنا لطف اندوز ہو سکتے ہو لو، جوانی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، اس لیے جوانی میں جو کرنا چاہتے ہو وہ تم انجام دے دو یا کر لو۔ لہٰذا یہ موقف ہے ایک۔ اسی طریقے سے مختلف موقف ہیں۔ ہماری جو گفتگو آزادی کے عنوان سے چل رہی تھی، اور ہم نے آزادی کو انسان کی زندگی کا اہم حصہ قرار دیا، یا یہ کہہ لیں کہ دین اسلام انسان کے لیے 2 اہم ترین حق کو قرار دیتا ہے۔ 2 حق ہر انسان کے لیے ہیں۔ ایک حق زندگی ہے، زندہ رہے، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، دیگران ہیں، سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندہ رہے۔ زندگی کا حق کوئی چھین نہیں ہم سے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو اولین درجے پہ یہ حق نہیں دیا کہ وہ زندگی کا حق کسی سے چھین لے، یعنی قتل کر دے یا اسے زندان میں محبوس کر دے، جیلوں میں ڈال دے۔ نہیں، حیات کا، زندگی انسان کا بنیادی حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ آزادی۔ انشاءاللہ آگے بحث کریں گے، دونوں میں سے ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو لیں؟ کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کس کو لیں دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے؟ آزادی بھی دوسرا حق ہے، ہر انسان کو حق ہے آزاد رہے۔ مثلا ایک دوسرے کی آزادی ہم سلب نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک چاہتا ہے کہ میں اچھی غذا کھاؤں، ایک چاہتا ہے کہ میں آج غذا نہ کھاؤں، دونوں کو مجبور نہیں کر سکتے، آزاد ہے اپنے فیصلے میں۔ پھر ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں، دین اسلام آزاد، چونکہ انسان مخلوق محدود ہے، آزادی بھی کیا ہوگی اس کی؟ محدود۔ کیونکہ مخلوق محدود ہے، حیات کیا ہوگی؟ محدود۔ لہذا ایک فلسفی قاعدہ ہمارے پاس آیا کہ لامحدود کے لیے اوصاف اور اس کے لیے جو دیگر آثار ہیں وہ لامحدود ہیں، لیکن جو محدود ہستی ہے وہ اس کے لیے آزادی بھی محدود ہے اور حیات بھی محدود ہے، لیکن یہ حق ہے اس کا۔ لیکن اگر ایک فرضی طور پہ ہم سوال ابھارتے ہیں،
آگے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی زیر بحث لائیں گے کہ اگر حیات، کیونکہ اس بحث کا اختتام یہی موضوع ہے جو بھی ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اس کا اختتامی موضوع یہی ہے، اگر حیات اور آزادی میں ٹکراؤ ہو جائے، دو میں سے ایک ملے گی، تو کس کو لیں گے؟ آزادی کو لیں گے یا حیات کو لیں گے؟ آزادی کو لیں گے۔ زندگی جو ہے وہ آزادی کے ہمراہ ہے تو زندگی ہے، وَإِلَّا تو وہ زندگی نہ ہوئی۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ آزادی کی خاطر قیام کرتے ہیں۔ یہاں پہ دین اسلام آ کے آزادی کو تقسیم کرتا ہے، آزادی ایک ظاہری ہے اور ایک آزادی معنوی ہے۔ اب ہم روایات اہل بیت علیہ السلام میں تو کثیر، اور آیات کریمہ میں بھی کثیر مواد ہے، اپنی گردنوں کو آزاد کراؤ، صحیح، مثلا روزے رکھ کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ، صدقہ دے کے اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد کراؤ۔ پس ایک غلامی اور آزادی کا مفہوم ظاہری ہے اور ایک آزادی اور غلامی کا مفہوم معنوی ہے۔ ادھر وہی بحث آ جائے گی جو ہم شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ مادہ پرست ایک طبقہ ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے دنیا کو دیکھنے کا۔ مادہ پرست کیسے دنیا کو دیکھتا ہے؟ ہم نے مکتب مادی، مٹیریلسٹ جو ہے، مٹیریلسٹ وہ کس اعتبار سے دنیا کو لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر شے مفاد اور پیسے کی خاطر، یعنی اس کا قرآن پڑھانا، نماز پڑھنا، درس دینا، مجلس پڑھنا، جو بھی عمل ہے، کہتا ہے میں پیسے کے عوض چاہتا ہوں۔ یہ اندر سے پھر دیندار نہیں ہے بلکہ مفاد پرست ہے۔ تو مٹیریلسٹ کہتے تھے کہ انسان جب خلق ہوا تو اندر سے مادہ پرست ہے، وہ مفاد کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ اپنے مال کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو یہاں پہ زیادہ تفصیلی ہم اس موضوع کو لے کے نہیں چلیں گے کہ مادہ پرستوں کا کیا نظریہ، جہان بینی دو مختلف ہیں۔ اس لیے آغا جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان جو ہے تفسیر جو آزادی کی کرتا ہے وہ موقوف ہے انسان شناسی اور جہان شناسی کے اوپر، اور انسان کی جو انسان شناسی ہے وہ وابستہ ہے جہان شناسی سے۔ جس کو جہان کے بارے میں موقف واضح اسلامی نہیں ہے، وہ پھر خود بخود اندر سے باطل راہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اسلام کی نورانیت سے جہان شناسی کے موقف میں اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیے ہوئے، وہ کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ گمراہ نظریات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ زبان سے کچھ اور ادا کر رہا ہو، اسی لیے ذکر کیا کہ بعض ایسی چیزیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں علمی ہے، بعض ہیں عملی، عملاً اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بہرحال انسان شناسی کس سے وابستہ ہے؟ جہان شناسی سے۔ لہذا جو موقف آپ کا انسان اور جہان شناسی میں ہوگا، آزادی کی تفسیر آپ وہی کریں گے۔ مثلا ابھی پاکستان میں نعرہ لگتا ہے خواتین جو ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ان سے کہ اور کیا آزادی چاہیے؟ کھلے بالوں کے ساتھ میک اپ کر کے شور مچاتی روڈوں پہ آ گئی، اب اور اس سے زیادہ کیا آزادی؟ وہ اپنی حاکمیت چاہیں گی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے آگے تو اور کوئی آزادی نہیں ہو سکتی۔ بے لباس ہونا آزادی ہے کوئی؟ وہ تو گویا کہ یہ تقاضا کر رہی ہیں، یعنی اپنے حقوق کی، پھر حقوق نسوانی کی بات کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے جو امور ہیں ان کا یہ تقاضا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا فکر ہے؟ اس کے پیچھے یہ مادی جہان بینی ہے، مفاد پرستی ہے، مال اور دولت کے پیچھے بھاگنا ہے، لذات اور شہوات کے پیچھے بھاگنا ہے۔ پس ادھر ہم نے صرف اس مقدمے کو اب ذہن نشین کر لیں، ہم آزادی کی کیا تفسیر کریں گے؟ وہ تفسیر کس کے اوپر موقوف ہے؟ انسان کی جہان شناسی اور جہان شناسی۔ انسان شناسی سے مراد کیا ہے؟ انسان کے بارے میں ایک اس کا کلی طور پہ موقف کہ انسان یہ ہے، جہان کے بارے میں کلی موقف کہ جہان یہ ہے۔ اب اس کو ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں، وائلہ شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی جہان شناسی کے اوپر بڑی خوبصورت مختصر سی کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، یا اس کے اوپر ابھی نیٹ پہ ہی آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارے مقالے مل جائیں گے۔ غرب نے مادی جہان شناسی پیش کی ہے، بعض نے مادی جہان شناسی یا جہان بینی کے ذیل میں مختلف نظریات آ جاتے ہیں۔ مثلا بعض کہتے ہیں کہ انسان اندر سے ہے ہی حریص، ہرس کی وجہ سے یہ سارے انجام دیتا ہے امور۔
انسان جمع کرنا چاہتا ہے سب چیزوں کو، اس لیے اسے جب موقع ملے گا وہ کہتا ہے آزادی وہاں پہ جہاں جتنا جمع کرنے کا اسے موقع مل جائے بالفرض۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقط یہی دنیا بنائی ہے، اس کے بعد کوئی کائنات نہیں ہے، اور اس کائنات سے جو نفع اور مفاد آپ نے اکٹھا کرنا کر لو، تو پھر انسان اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، اسی کو جمع کرنا چاہے گا۔ وہ آزادی کی تفسیر کیا کرے گا کہ اس دنیا میں مفاد اس کو اپنا اکٹھا کرنے اور مفاد حاصل کرنے میں کوئی شے رکاوٹ نہ بنے۔ لہذا ذکر انہوں نے کیا کہ جہان تفسیر آزادی وہ متعدد اور متفاوت ہو جاتی ہے، کس سے؟ انسان اور جہان کے بارے میں آپ کے موقف سے، آپ کیا موقف رکھتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ اپنے علاقوں میں چلے جائیں، اسٹوڈنٹس کے درمیان آج بھی پاکستان میں آپ کو یہ والے مسائل سننے کو مل جائیں گے۔ وہ بسوں پہ سفر کرتے ہیں تو جو کالجز کے لڑکے ہیں بسوں میں کرائے دینے کے قائل ہیں، ان کا موقف ہی نہیں ہے یہ۔ آپ انہیں دیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ کہیں گے حلال حرام کیا، ہمارا موقف ہی یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کرائے نہیں دینا، جو کرائے دے گا لے گا اس کو مار کٹائی کرتے ہیں، بعض اوقات بس جلا دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم ملاحظہ کہ ان کے ہاں کیا ہے کہ ہم اس اپنی جوانی میں جو لذت حاصل کرنا چاہے کوئی معنی نہ ہو، جو معنی ہوگا ہم اس سے ٹکرا جائیں گے۔ ایک موقف ہے ان کا، اب اس موقف میں وہ جو بس میں مقید ہو کے کرایہ دے کے جا رہا ہے، وہ کہیں گے کیا غلامی کی زندگی ہے، کہیں گے یا نہیں؟ اور وہ جو بدماشوں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے اسے کیا سمجھیں گے؟ آزادی کی زندگی۔ یا اسی طریقے سے بعض کلاسوں میں حاضر نہیں ہوں گے، اسکول سے بھاگنے کو کیا سمجھیں گے کہ ہم آزاد ہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض ہیں جو اپنے روابط قائم کر رکھے کہ میں مثلا بڑے منصبدار کا بیٹا ہوں، پولیس مجھے نہیں پکڑ سکتی، تھانہ مجھے میری FIR درج نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بھی جیل میں نہیں ڈال سکتا، وہ اسے کیا سمجھیں گے؟ آزادی۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ادھر مفاد، بعض شہوات، لذات، نفع، اس کے حصول کو کیا قرار دیتے ہیں؟ اس کو انسان شناسی کے جہان ان کی نظر میں کیا؟ لذات کے حصول کا ایک منبع ہے، بس اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو والدین یہ نظر رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے وہاں پہ بچہ نہیں پڑھ رہا کہیں گے مسئلہ نہیں ہے، بچہ فیل ہو گیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پیپر ہم پیسے دے کے نمبر لگا لیں گے، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے۔ لیکن بچے نے ایک دن کی روٹی نہیں کھائی، ان کے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ بچے کو کسی نے تانا دے دیا، گالی دے دی، وہاں پہ لڑائی جھگڑے کے لیے والدین بھی آ جائیں گے۔ اب کیوں؟ ان کی نظر میں سب بعض جگہوں پہ آپ نے عزت کو دیکھا ہوگا، ان کے نظر میں انسان کیا ہے؟ بس کود پڑے عزت کے نام پہ۔ بعض ہیں کہ جو نیشنلسٹ ہیں، نیشنلسٹ نظریے کے مالک ہیں، کہتے ہیں جان مال عزت سب کچھ فدا کس کے اوپر ہے؟ دھرتی کے اوپر ہے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جیسی جہان شناسی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں دھرتی ہمیں سب کچھ دے رہی ہے، جیسی جہان شناسی ویسی تفسیر آزادی کی۔ لہٰذا یہ ایک جامع مطلب ہے، اس لیے اب آپ کے سامنے مختلف نظریات آئیں گے، صرف مٹیریلسٹ ایک نظریہ نہیں آتا، مادہ پرستی کا نظریہ نہیں آتا۔ آپ اپنے خاندانوں میں غور کریں، مختلف لوگوں کے نظریات ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم نے بہترین رسومات کے ساتھ زندگی بسر کی تو یہاں پہ ہم بڑے ہیں اور آزاد ہیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہیں اور سب کو پیسے کے ذریعے سے دبا دیں اور سارے ہماری قدر کریں، وَإِلَّا ہم اگلے کو یہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے۔ اقتدار کے زور کے اوپر دبانا ان کا نظریہ قوت اور اقتدار ہے۔ مختلف نظریات ہیں جو آپ کو آ کے ٹکرائیں گے، پھر ان میں جامع نظریہ بالآخر اختتام مٹیریلسٹ پہ ہی ہوتا ہے، یعنی مادہ پرستی کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو مختلف نظریات کا سامنا کرنا پڑے گا، جوانوں میں مختلف نظریات ہیں، والدینوں میں مختلف نظریات ہیں، خاندانوں میں مختلف نظریات ہیں، اور وہی پھر خاندان میں تربیت کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اس در بہت توجہ کرنی چاہیے۔ مثلا بعض خاندانوں میں دیکھا ہوگا کہ اگر لڑکی کی شادی ہو جائے وہ کہتے ہیں وہ تو مجازی خدا ہے شوہر، جو بھی کر لے تمہیں اس سے کیا، لیکن ہمارے گھر نہیں آنا، وہ ظلم و ستم کرے، وہ جو مرضی کرے، اس نے گھر اب خاتون نے واپس نہیں آنا۔ اب یہ اس کا ایک فاسد نظریہ ہے، لیکن ایک نظریہ وہ انسان شناسی اس کی کیا ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرد کی ایک غلام ہے، یہ اس کا نظریہ ہے۔ اس کی آزادی یہ ہے کہ اسے 2 وقت کی روٹی دے تو ختم بات۔ اور اس نظریے کے اوپر آج ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں خاندان آباد؟
خاندان بے شمار آباد ہے اس کے اوپر، اس لیے ان کی جہان شناسی کیسی ہے، وہ آزادی بھی خاتون کے لیے اتنی رکھیں۔ بعض اس کے بالکل ہی برعکس ہیں، خاتون جو مرضی کرے، کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ آزادی کی تفسیر ہمارے پاس آزادی کا معنی معین نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک ہم کہیں کہ تمہارا انسان کے بارے میں کیا موقف ہے، تمہارا جہان کے بارے میں کیا موقف ہے۔ وہ جو جہان اور انسان کے بارے میں موقف پیش کرے گا، اسی کے اعتبار سے آپ سمجھ جائیں گے آزادی یہ اس مطلب کو قرار دے رہا ہے۔ آگے دیکھیں جہان بینی الہی، ڈائریکٹ وہ اپنے مطلب پہ آ جاتے ہیں کہ جہان بینی الہی سے انہوں نے بحث کی۔ دین اسلام کائنات کو دیکھتا ہے مبدا اور معاد کے اعتبار سے۔ اگر دو کلمات میں بیان کیا جائے اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے، جہان شناسی اور جہان بینی اس دین اسلام کی کیا ہے، مبدا اور معاد، یعنی اس کائنات کو ابتدا کرنے والی ہستی بھی ہے اور یہ پوری کائنات برگشت کر رہی ہے ایک ذات کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے و رب ہے، مالک ہے اس کائنات کا، اور ہر شے نے اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ وہ هو الاول والآخر، آغاز بھی اسی سے ہے اور اس سے اختتام ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے پیچھے چلا جایا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محیط ہے ہر شے کو۔ معاد جو ہے کہ ہر شے کی بازگشت، برگشت، قیامت، مبدا اور معاد قیامت، ان کے درمیان ہے انسان۔ یہ کائنات کے بارے میں پہلی چیز۔ انسان شناسی کیا ہے؟ الہی موقف انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس نے ارتقاء کرنا ہے، اور ارتقاء کرتے ہوئے ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہونا ہے۔ انسان کیا مخلوق ہے؟ ایک ایسی مخلوق ہے مسلسل حالت ارتقاء میں ہے، اور ارتقاء کرتے ہوئے، کمال حاصل کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہونا ہے۔ اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی، رسول بھیجے، انبیاء بھیجے۔ اس کے لیے ایک جہان میں موت ہے تو اگلے جہان میں اس کے لیے زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا در حقیقت موت وہ نابودی نہیں ہے، موت ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے، موت نابودی نہیں ہے۔ یہ تھی ہمارے پاس جہان بینی الہی۔ جہان بینی الہی کو مختصر ذکر کیا، تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ اور پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن نے کائنات کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ نے دن رات، سورج چاند ستارے سب بنائے، تمہارا خالق اور تمہارا رب اللہ ہے۔ پھر انسان شناسی بتائی کہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ ہدایت میں چلے، اختیار رکھتا ہے کہ گمراہی میں چلے، نتائج اس کے سامنے ہیں۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ جزوی طور پہ باز آئیں گی۔ اس کے مقابلے میں الہی جہان بینی، بس الہی جہان بینی کیا کہتی ہے کہ مبدا کون ہے، آغاز کس سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور ہر شے کی بازگشت کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف۔ انسان کے بارے میں کیا ہے، اس کا خالق کون ہے، اللہ کی ذات۔ اور انسان اس دنیا میں موت کا شکار ہو تو فنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا ہے۔ اردو میں الحمدللہ کلمہ انتقال بولا جاتا ہے، کوئی مر جائے تو کیا کہتے ہیں، انتقال ہو گیا، تو منتقل ہوتا ہے۔ آئیں مادی جہان بینی کیا، بس اسلام آ کے یہ کہتا ہے جہان بینی بتاتے ہوئے ایک عالم نہیں ہے یہ مادی جہان، بس برزخ بھی ہے، برزخ اور قبر بھی ہے، برزخ اور قبر کے ماورا قیامت بھی ہے، اور قیامت کے ماورا عالم ربوبی و عالم الہ و لاہوت بھی ہے۔ لہذا ایک جہان میں تم فقط بند نہیں ہو، صرف مادہ نہیں ہو، بلکہ مادے کے ماورا ایک قبر اور برزخ ہے جو کہ اس سے وسیع ترین جہان ہے۔ اس سے بھی وسیع ترین جہان کیا ہے، عالم قیامت ہے۔ اس لیے عوالم کا تذکرہ کیا، اور ان عوالم میں انسان منتقل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہان بینی مادی جہان بینی کیا کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جہان ہے تو فقط اور فقط یہی محسوس اور حس ہونے والا مادی جہان ہے۔ جہان بینی مادی کیا کہتی ہے کہ اس جہان کے علاوہ کوئی اور جہان وجود نہیں رکھتا، آغاز بھی ادھر ہے اور فنا اور انجام بھی ادھر ہے۔ انسان کی اس دنیا کے علاوہ کوئی اور زندگی
نہیں ہے، فقط اور فقط یہی زندگی ہے، اس کے بعد انسان نے نابود ہو جانا ہے، اسے نہ اپنے اعمال کی کوئی سزا ملنی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پوچھ گچھ ہوگی اور نہ ہی اسے کے لیے جنت یا جہنم کا کوئی تصور ہے۔ اس لیے انہوں نے سورہ مومنون آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کا قول نقل کیا اللہ تعالیٰ نے جو مادی جہان بینی رکھتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، فقط ان ہی الا حیاتنا، کوئی ہماری زندگی نہیں ہے سوائے اس مادی زندگی کی، کوئی اور زندگی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے بس وہی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم ادھر ہی مریں گے اور ادھر ہی جیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہماری زندگی نہیں ہے۔ اب یہ دو جہان بینی آپ کے پاس آ گئی، دونوں کی تفسیر الگ الگ ہے۔ مادی جہان بینی کے یقیناً یہی تقاضا ہے کہ جب یہی اس دنیا میں ہمیں آغاز ہے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور جہان نہیں ہے، اس دنیا کے بعد کچھ بھی انسان کو میسر نہیں آئے گا، تو وہ اپنے اس دنیا میں لذات کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی داؤ پہ لگائے گا یا نہیں؟ وہ اپنے نفع کو حاصل کرنے کے لیے مادی نفع کو ہی نفع کہتا ہے، مادی لذت کو ہی لذت کہتا ہے، مادی زندگی کو ہی زندگی کہتا ہے، تو یہ تو انسان ہر کوئی حاصل کرنا چاہے گا، ابتدائی حقوق میں سے انسان کے، لہذا مادی زندگی کے مطابق اب انہوں نے تفسیر دیکھیں آزادی کی کیا کرتے ہیں۔ مادی جہان بینی والے کہتے ہیں کہ خلاصہ مقولہ آزادی یہ ہے، انسان اس جہان میں کاملاً رہا ہے، رہا یعنی کوئی قید و بند اس کے لیے نہیں ہے، سوائے اس مورد کے جہاں پہ دوسرا اس سے متاثر ہونے لگ جائے، یعنی آپ لباس پہن کے پھرو بے لباس پھرو، آپ گانے سنو یا نعتیں سنو یا حمد سنو یا تلاوت سنو، مرضی ہے آپ کی، نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے، ظلم کرو یا نہ کرو، ہاں جہاں پہ بھی دوسرا متاثر ہونے لگ جائے یا معاشرہ متاثر ہونے لگ جائے کہ آپ کے اپنے مفادات آپ کے ہاتھ سے جاتے ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے، مادی جہان بینی والوں کی نظر میں قانون خود کوئی حیثیت رکھتا ہے یا قانون ایک آلہ ہے مفادات کے حصول کا؟ اگر وہ مفادات کے حصول جس قانون سے حاصل نہ ہو رہے ہو مفادات، وہ قانون تبدیل کر دیا جائے گا ان کی نگاہ میں، لہٰذا ان کی نظر میں شراب ہو یا ان کی نظر کوئی جوس ہو دونوں ہی برابر ہے، ان کی نظر مسجد ہو یا کوئی کلب ہو، ڈانس کلب ہو، دونوں ہی ان کی نظر میں برابر ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی ہے جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہ جائے، کیونکہ آزادی کی کیا تفسیر کرتے ہیں کہ کھلا وہ اپنی لذات اور اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کو لینے کے لیے رہا کر دیا گیا ہے، کسی قید و بند کا محتاج نہیں ہے، سوائے کس مورد کے؟ ایک قید اور شرط وہ لگاتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر تجاوز نہ ہو جائے، مثلا اگر گانے خوب اونچی آواز میں تیز چل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر لوگ متاثر نہ ہو، کان میں ہیڈ فون لگا لو۔ اس لیے بعض لوگ آئے بھی، ایک مولانا صاحب ہیں انہوں نے خود یہ ذکر کیا، بزرگ عالم دین ہے، وہ کہا کہ ہمارے پاس آئے اسی طرح کے غربی دنیا سے، کہا کہ دیکھیں اسلام نے کتنا تنگ کر کے انسان کو رکھا ہوا ہے، آنکھ نہیں اٹھانی نہ محرم کے سامنے، پھر خاتون کو پتہ نہیں کتنے پنجروں میں اس نے بند کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اگر جنسی رابطہ قائم کرنا تو 1000 جتن کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ غرب میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انہیں جہاں پہ جوش چڑھتا ہے وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا کرتا بھی نہیں ہے اس میں، تو وہاں پہ ہمیں بشری حقوق نظر آتے ہیں، یہاں پہ بشری حقوق ہمیں دکھائی نہیں دیتے، یہاں پہ سارے قید و بند ہیں۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ اگر وہاں روڈوں کے کناروں پہ، سمندر کے ساحل پہ یا کوئی پارکوں میں کوئی جنسی امور انجام دے رہا ہو اور وہاں سے گزرنے والے کی جب نگاہ پڑے تو اس کے اندر وہ جنسی غریزے بھڑکتے ہیں یا نہیں بھڑکتے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ کہا کہ اب یہ جو اس کے اوپر تجاوز کر رہا ہے اس کے لیے وہی سہولت فوراً حاصل ہے یا نہیں؟ ممکن ہے اس نے پیسوں پہ خاتون خریدی ہو، اس کے لیے تو نہیں ہے وہ سہولت حاصل۔ تو کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اوپر اولاً تجاوز نہیں کر رہا؟ وہ تو تجاوز کر رہا ہے۔ اگر یہاں پہ روڈ کے اوپر ایک ایسا منظر دکھائی دیتا ہے اس سے تو ساروں کی شہوانی غریزیں بھڑکیں گے، جب شہوانی غریزیں بھڑکیں گے تو اس کی پیاس کون بجھائے گا فوراً؟
اس کی تو پیاس نہیں بجھا سکتے، اس لیے وہ غیر انسانی عمل انجام دے رہا ہے۔ اور آج غرب اس نتیجے پہ پہنچا کیونکہ اس وقت دنیا میں خواتین کے ساتھ جبری زنا پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے ان میں سر فہرست امریکہ کا ملک ہے۔ وہاں پہ وہ خاتون کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، خاتون تھانے میں آ کے شور مچاتی ہے، وہ بھی اس کی FIR درج نہیں کرتے، ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، چلی جاتی ہیں۔ یا خواتین کے جو انہوں نے انٹرویو لیے ہیں اس میں خواتین کہتی ہیں ہمارے لیے سب سے اذیت ناک مورد تب ہوتا ہے جب ہم ایک پبلک پلیس میں جائیں یا بس میں سوار ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر مسلسل شہوانی نگاہیں ڈال رہے ہیں، کیونکہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حس دی ہے جس سے وہ جان لیتی ہے کہ میرے اوپر یہ شہوانی نگاہ ڈال رہا ہے مرد یا نہیں۔ حتیٰ کہ ابھی جو تحقیقات پیش کی ہیں اس کے مطابق 2 سال سے اوپر بچی ہو اگر مرد اس کو شہوانی بوسہ دیتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتی ہے اور اس سے الجھن کا شکار ہوگی، دور ہونا چاہیے گی بچی، حتیٰ کہ اس کے اپنے محارم ہی کیوں نہ، والدین یا بھائی وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ یعنی اتنی خواتون کے اندر اللہ تعالیٰ نے حس نسوانی رکھی ہے، تو اسی وجہ سے وہ مردوں کو گرفتار بھی کرتی ہے خاتون، وہ پیچھے لگاتی ہے۔ اس لیے ابلیس کے سب سے بڑے ہتھ کنڈوں میں سے سب بڑا ہتھ کنڈا کون سا ہے؟ 2 ہیں، خاتون اور مال۔ اس لیے اس کو مسائد کہا گیا، مسائد و ابلیس، ابلیس کے یہ جال ہیں، پھندے ہیں جو گردن میں ڈال کے کھینچتے ہیں خاتون۔ آپ نے جیسے پاکستان کی اور ایران کے ہر جگہ کی تاریخ میں پڑھا ہوگا، بڑے بڑے جنہیں کہتے ہیں پہاڑ عوام الناس کے سامنے اس پھندے کے ذریعے سے گردن سے پکڑ کے گرا دیے گئے۔ تو خلاصہ کلام انہوں نے ذکر کیا کہ جہاں پہ یہ ولی بہرا روی موجود ہے وہاں حقوق بشر کو پامال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے ایک فرد نہیں سب متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ جو کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، ہاں اس کی آواز باہر نہیں جا رہی، لیکن یہ جو جنسی عمل انجام دے رہے ہیں یہ سب کی جانوں کے اوپر تجاوز کر رہے ہیں، سب کے اندر بھڑکا رہے ہیں عناصر کو، اور وہاں پہ پھر زیادتیاں اسی کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ ابھی تو غرب ایک اور قانون پاس کر چکا ہے کہ بعض ممالک میں کہ خودکشی آپ کر سکتے ہیں، آزادی ہے خودکشی کی، اپنے آپ کو خود ہی مار لو۔ اب یہ آزادی ہے، یہ ظلم و ستم ہے۔ ایک بندہ کیونکہ جب جنسی بہرا روی اوج کی تشکیل پاتی ہے تو پھر قتل و غارت تشکیل پاتا ہے، کیونکہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے انسان۔ بالخصوص یہ جو جنسی امراض میں ملوث ہوتے ہیں افراد وہ زیادہ ذہنی امراض کا شکار، ٹینشن، پریشر اور نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر قتل و غارت اسی حوالے سے شروع ہو جاتی ہے، اندر کا اضطراب سنبھالا نہیں جاتا۔ خلاصہ کلام آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ مادہ پرست وہ ایک نوع رہائی اور ایک نوع قید و بند کا ختم کرنے کا بہانہ بنا کے در حقیقت غلام بنا رہے ہیں۔ ان کا ایک یہ فیصلہ ہے۔ دین اسلام جب آتا ہے تو دین اسلام یہاں پہ اس نوعیت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے دین اسلام جس آزادی کا قائل ہے وہ آزادی محدود ہے، لیکن انسان کی زندگی سے سازگار آزادی ہے۔ مادہ پرست جو زندگی دیتے ہیں، آزادی دیتے ہیں، تفسیر آزادی کی کرتے ہیں، اس آزادی سے وہ کیا بنا رہے ہیں؟ غلام بنا رہے ہیں۔ کس کا غلام؟ نفس کا غلام۔ لیکن دین اسلام انسان کے جس آزادی کی طرف رغبت دلاتا ہے اس میں وہ نفس سے آزاد انسان کو قرار دیتا ہے، نفس انسانی سے آزاد کرتا ہے۔ ان 2 جملوں کے اوپر آپ غور کیجئے گا کہ انسان در حقیقت مادی جہان بینی کیا ہے؟ ہر انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ مقید کر دیتی ہے، پابند کر دیتی ہے اپنے نفس کا، وہ غلام بناتی ہے۔ مادی جہان بینی کی تفسیر غلامی میں ہے، اور دین اسلام کی جو آزادی کی تفسیر ہے وہ انسان کی زندگی سے سازگار آزادی کے معنی میں ہے۔ لہذا دین اسلام آ کے اس چیز کو رد کرتا ہے۔ قرآن کریم نے مادہ پرستوں کے اس آزادی کے مفہوم کو کئی آیات میں بیان کیا ہے، جیسا کہ سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو کیا دیکھا ہے کہ جس نے اپنا الہ کس کو بنا دیا؟ ہواہ، اپنے ہوائے نفس کو بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی، تمہیں اس سے کیا، میرا دل چاہ رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اونچے اونچے کہکہے لگاتے ہیں، اسے روکے، وہ کہتے ہیں تمہیں اس سے کیا، میری مرضی۔ یا وہ
بالفرض بہرہ روی کا شکار ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ اگر رکاوٹ ایجاد کریں تو وہاں پہ آ کے یہ والے نظریات اس وقت عالم اسلام میں بہت بڑے پیمانے پہ نفسیاتی اثر کر چکے ہیں۔ مثلا آپ نے یہاں پہ ایران میں کتنے واقعات ایسے سنے کہ وہ کسی خاتون کے پیچھے پڑ گئے 3-4 بندے، اور خاتون تیز تیز جا رہی ہے، اب آگے بند گلی، وہاں پہ طالب علم یا روحانی گزر رہا ہے، تو اس نے ان سے جب الجھاؤ کیا تو انہوں نے اسے خنجر مار کے قتل کر دیا۔ اسی طرح سے ایک گاڑی والا ہے، تو وہ مسلسل ایک خاتون کو تنگ کر رہا تھا، وہاں سے عالم گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ بہت مجھے تنگ کر رہا ہے، تو وہ گاڑی والے کے پاس گیا اور اسے نصیحت کی کہ کیوں اسے تنگ کر رہے ہو۔ وہ ٹی وی پہ بھی عالم آیا تو اس نے تیزاب رکھا ہوتا اس کے منہ پہ پھینک کے بھاگ گیا اور وہ نابینا ہو گیا۔ اب وہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو، کیونکہ جنسی بہرہ روی اس وقت نیٹ کی دنیا میں اتنی زیادہ برپا کر دی ہوئی ہے، اس کی بھرمار ہے کہ ایک جوان ہے اس کے لیے شادی مشکل معاشرے میں کر دی رسومات ایجاد کر کے، کیونکہ میڈیا کام اسی طرح کرتا ہے۔ انڈین فلموں نے شادی کو انتہائی دشوار اس وقت بنا دیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی منظر کشی ڈرامے اور انڈین فلمیں کرتی ہیں کہ وہ کروڑوں میں شادی برپا ہو ممکن ہے، کروڑوں میں، اب وہ اس کے لیے مہیا ہی نہیں ہوتا، موقع مہیا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے جنسی غریزے، اس طرح کی بہرہ روی، فحش جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بنا کے اس قدر نشر کر دیے گئے ہیں کہ انسان کے لیے اس کا ایک تصور ہی پورے دن کے ایک اضطراب کے لیے کافی ہے۔ تو وہاں پہ جب یہ دونوں چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، یہاں پہ نفسیاتی انسان ہوتا ہے، وہ پھر اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے، ادھر سے اسے ذرائع نہیں ملتے، لہذا یہ ساری چیزیں مل کے معاشرے کو برباد کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہوائے نفس کا شکار، اس کا چونکہ مادہ پرست، وہ جہان کو اب دیکھ کیوں رہا ہے، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو بہت ایک تعداد ہے اس طرح کے جرائم کی جو ٹی وی پہ بھی چل چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ اس طرح کی بہرہ روی والے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اس میں یہ سارے کے سارے کیوں امور ہیں؟ کیونکہ مادی جہان بینی ان کی بنائی گئی ہے۔ روٹی کے لیے کام کرو، بدن کو تم اپنے فروخت کرو تاکہ اپنی زندگی بسر کرو۔ بدن فروشی کا درس دیتے ہیں وہ لوگ، نہ کہ محنت اور مزدوری کا۔ محنت مزدوری کو ظلم سمجھتے ہیں، ترس کھاتے ہیں کہ یہ محنت مزدوری خاتون کر رہی ہے، کون سی چیز بہتر ہے انسان کے لیے؟ آیا جسم فروشی یا محنت مزدوری؟ یقیناً محنت مزدوری میں اللہ نے عزت رکھی ہے، محنت میں یقیناً اس کے اندر اس کے لیے بقا ہے، عزت کی بقا ہے، کرامت انسانی موجود ہے۔ اور اس جسم فروشی میں، کیونکہ یہ ٹی وی پہ پروگرام چل چکے ہیں، یہ خود ایک بھیانک ترین میڈیا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ اب ان سے جسم فروش خواتین سے پوچھو، کہتے ہیں ہمارے پاس روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے، کیا کریں ہم، اس لیے ہمیں جسم فروش اپنے فروخت کرنا پڑا، اور کتنے پیسوں میں، کہ جتنے میں روٹی مل جائے، یعنی کم سے کم پیسوں پہ جسم کو فروخت کر دیتے ہیں، اور یہ اس وقت چلتا ہے دنیا بھر میں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب مادی سوچ آ جاتی ہے تو اوپر سے نیچے تک فساد برپا ہوتا ہے۔ وہ حکمران بھی ایک نگاہ سے، مفادات کی نگاہ سے ہر بندے کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے نیچے آتے ہیں، اس سے نیچے آتے ہیں، اوپر سے نیچے تک ایک انداز میں امور کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا ہے، خلاصہ کیا؟ افرائیت الذی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنا الہ کس کو بنا لیا ہے، ہوائے نفس کو بنا لیا ہے۔ اب دین اسلام کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ دین اسلام نے آ کے ذکر کیا کہ انسان تکویناً آزاد ہے، یعنی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کا غلام نہیں بنایا، غلامی مجبوری تھی جو دین اسلام نے کچھ عرصہ اس کے قوانین جاری رکھے، وہ معاشروں کی کیا تھی؟ مجبوری۔ وَإِلَّا انسان اس دنیا میں خلق ہوتا ہے تو خلق آزاد ہوتا ہے یا غلام؟ انسان اس دنیا میں تکویناً آزاد خلق ہوا ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے پابند شریعت ہے۔ لیکن شریعت کے اعتبار سے پابند شریعت ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ خود انتخاب کرے۔ یہاں پہ یہ 2-3 جملات سمجھ لیں، کیونکہ آگے اب اسی کے اوپر بحث ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دین اسلام کے اوپر طرح طرح کے وہ ہیں اعتراضات ہیں۔ روشن فکر ہمارا جو طبقہ کہلاتا ہے، اور دین کے انکار کرنے میں ان کی روشن فکری ہے، کیونکہ بعض آپ اگر
بالفرض پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائیں، بڑے علمی دنیا میں آپ کے علمی جو کارنامے ہیں یا انکشافات ہیں اس کے سارے تائید بھی کریں اور اس سے متاثر بھی ہوں، اگر آپ 3-4 باتیں نہیں کرتے وہ سارے آپ کو جاہل ہی سمجھیں گے، دقیانوسی، بیکورڈ، ان میں سے ایک یہی ہے دین کی بات نہ کریں، یا ان میں سے ایک یہ ہے کہ سارے مذہب ٹھیک ہے، پلورلزم کے قائل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ بعض ایسے حوزے علمیہ سے پڑھ کے غرب میں گئے، پاکستانیوں کی بات کریں، ایرانیوں میں تو منحرف افراد ایک بڑی تعداد میں نکلے ہیں کہ جو حوزے علمیہ سے گئے غرب میں اور ان کا شکار ہو گئے، اور وہاں پہ وہ اب جب کسی منصب کے اوپر آئے تو انہوں نے واضح طور پہ یہ بیان دیا پلورلزم ٹھیک ہے، ہر مذہب ہی ٹھیک ہے، آزادی انسان کو چاہیے، اور جس نظریے کے قائل تھے ان مولانا صاحب کے اپنے گھر کی حالت بھی ایسی تھی، ان کی نہ بیٹیاں پردہ کرتی تھی نہ ان کی زوجہ پردہ کرتی تھی، بدنامی الگ ہوئی ان کی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ صرف چند اصطلاحات اس کے پاس آئیں تو اصلاح ہو جائے گی اس کی، بالآخر اس عقیدے کو عملی پیکر میں ڈھالنے کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے انسان کو۔ یہاں پہ دین اسلام کا موقف دیکھیں، اعتراضات کی چونکہ بھرمار ہے، بالخصوص روشن فکر طبقے میں، روشن فکر طبقے میں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، ایلیٹ کلاس جسے آپ کہتے ہیں، امیر طبقہ، ایک ہے پڑھا لکھا طبقہ، ایک ہے امیر طبقہ، ہر دو طبقے میں روشن فکر طبقہ وہ کہلائے گا جو اپنے آپ کو شریعت سے بے نیاز سمجھے، وَإِلَّا وہ روشن فکر نہیں ہے۔ جو شریعت کے پابند اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس وقت دنیا نے اس کا نام رکھ دیا ہوا ہے کہ یہ بیچارہ غریب فقیر ایک کسی دیہات سے اٹھ کے آیا ہوا ہے، بے شک مالدار ہوں، وہ کہیں گے یہ ذہنی طور پہ نہ مریض لگتا ہے، کوئی یہ ہے کوئی بیکورڈ دور کا، اس لیے انہوں نے ایک فضا اس وقت قائم کر دی بھی ہے۔ لہذا دین اسلام یہاں پہ اب اس لیے موقف صحیح سمجھے تاکہ اچھے انداز میں موقف بیان کر سکیں، موقف اچھے انداز میں بیان کریں گے، انہی اغوا شدہ افراد کو آپ نور ایمان میں لے آئیں گے، ولایت خدا و ولایت اہل بیت علیہ السلام میں لے آئیں گے۔ یہ شیاطین نے اغوا کر لیے بندے، اور کن عناوین کے تحت اغوا کیے ہیں؟ روشن فکری کے نام پہ اغوا کیے ہیں، اور بڑے بڑے افراد اغوا ہو جاتے ہیں، یعنی علماء ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں۔ اس لیے آپ روشنیوں کے درمیان جا کے ایک طبقے سے جب گفتگو کرنے لگیں گے اور ایک ترتیب ہمارے پاس دین اسلام کی اور انسان شناسی کے اعتبار سے نہ ہو، وہاں پہ وہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے، لیکن ابتدا میں ان کا موقف پہلے بیان کر دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا بیان کرتے ہیں، لیکن دین اسلام اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ یہاں پہ جب ان کے لیے لمحہ فکریہ رکھیں گے، ایک اندر ان کے بھی ہلچل مچے گی، تحرک پیدا ہوگا، اغوا شدہ قلوب نور ایمان کے اندر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ترتیب کو اچھے طریقے سے ملاحظہ کریں۔ دین اسلام نے خلقت کے اعتبار سے جب انسان کو پیدا کیا اس دنیا میں، کسی کا پابند نہیں رکھا، نہ معاشروں کا پابند رکھا، نہ کوئی اس کے اوپر دین آ کے زبردستی جبری اس کے اوپر مسلط کر دیا، اور نہ ہی کسی اور قانون کے تابع کیا، لیکن انسان کو شریعت کے اعتبار سے دین حق کا موظف قرار دیا اور اس کا مقدمہ پہلے فراہم کیا دین نے۔ بس شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ قوانین شریعت کا پابند ہے، تکوینی طور پہ کاملاً آزاد ہے۔ اچھا، یہ جو شریعت کا پابند اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اس میں بھی اس کے لیے ایک مقدمہ سازی اللہ تعالیٰ نے پہلے باطن کے اندر رکھ دی، جس کا نام ہے فطرت، یعنی میلان، رجحان، رغبت، وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تاکہ اس کا توحید کی طرف میلان ہو، اخلاقیات کی طرف میلان ہو، خیر اور شر کی پہچان اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بس اس پہچان فطرت کے ذریعے سے، اگر فطرت نہ رکھی ہوتی تو پھر یہ تھا کہ کیوں جبر کیا گیا؟ پھر تو جبر ہے، کیونکہ اب اس کی رغبت بھی نہیں ہے، اب اس کی مرضی بھی نہیں ہے، اب یہ چاہتا بھی نہیں ہے، پھر تو اس طرح آپ کہیں گے کہ جبر ہے۔ لیکن جب ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھ دی تو فطرت کے کچھ تقاضے ہیں۔ فطرت چاہتی ہے کہ انسان اچھے محاسن اخلاق کو حاصل کرے، محاسن اخلاق مثلا شجاعت کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے سچائی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، ایثار کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ محاسن اخلاق آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو ولی النعمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ساری نعمتیں آ رہی ہیں، اس بات کو جب جانے گا انسان اس کے سامنے خاضع ہوگا۔ انسان اپنے وجود کے اندر خاضع ہونے کا جذبہ رکھتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی، اگر کوئی ادھر ادھر اسے نہ ملے، وہ پتھروں کے سامنے جھکنے لگ جائے گا، جیسے بت پرستی کرتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ بندوں کے سامنے جھکنے لگ جائیں گے، جیسے بعض جگہوں پہ وہ سادات کے نام سے انہوں نے عجیب و غریب رسومات پالی ہوئی ہیں۔ سید کو دینا کچھ نہیں ہے سوائے عزت کے، نہ پیسہ دینا ہے، نہ کچھ چھوڑ دینا ہے، نہ جان دینی ہے، نہ اس کی سننی ہے، لیکن گھٹنے کو ہاتھ لگا کے عزت کر کے چلے جانا ہے۔ بہرحال اپنی اپنی ان کی رسومات ہیں۔ خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک مقدمہ باطن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ ہر بشر جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کو لے کے آیا ہے۔ فطرت کا مقولہ جس کے لیے ادھورا رہ جائے، نظریاتی جو ہماری تعلیمات ہیں وہ اس کے لیے حل نہیں ہوں گی۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت کی کتاب اچھی کتاب ہے، لیکن اب اس کتاب سے بالاتر تحریریں بہترین آ چکی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس موضوع کی پر اب کام نہیں ہوا۔ خود آغا جوادی عاملی کی کتاب بہت بہترین ہے۔ فطرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مقولہ کو حل کریں۔ یعنی بعض مقولے ہیں یا بعض عناوین ہیں، وہ ہر انسان اپنے لیے یادداشت کر لے، محفوظ کر لے کہ اس کی میں نے تفصیلات حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس کی تفصیلات کے اوپر ہی دین کا فہم موجود ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فطرت۔ ایک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے آزادی۔ فطرت کو ہم پہلے ڈسکس آپس میں کر چکے ہیں شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں تفصیل کے ساتھ، کہ فطرت کیا ہے۔ اندر انسان کے عجین کر دیا گیا ہے، جیسے آٹے میں نمک نہیں گوندھ کے ڈال دیا جاتا، اس طرح ہماری خلقت کے انسانی عناصر کے اندر ڈال دیا گیا ہے یہ فطرت کو۔ اب اس کے ساتھ اندرونی بیس پہ جو بھی چیز انسان بنے گا وہ توحید کو مانے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کدو اور سیب اور آڑو وغیرہ کے بیچ ایک ساتھ مختلف جگہوں پہ دفنا دیں اور ان کے اندرونی دوش پر نشو و نما تو ہو سکتا ہے کہ سیب کے بیچ سے آڑو نکل آئے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہو نہیں سکتا انسان کوئی اپنے اندر کے دوش پہ فقط نشو و نما پائے، غیر انسان باہر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں فطرت، یعنی ایک ماڈل میں اللہ نے ڈھال دیا یا عجین کر دیا ہے۔ بہترین میرے نظر میں تعبیر یہی ہے کہ بعض عناصر انسان کے اندر خلقت میں اللہ تعالیٰ نے مکس کر دی ہمارے، اور انسان اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دبائے جا سکتے ہیں، ضعیف کیے جا سکتے ہیں، اس کو قوی کرنے کے لیے اس دنیا میں خود ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ بہرحال چونکہ فطرت اللہ نے رکھ دی اور رشد اور کمال اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی، جس کی وجہ سے انسان، یہ فطرت ہے کہ جو ہدایت اور ضلالت کو جدا کر دیتی ہے، یہ فطرت ہے جو شریعت کی طرف میلان پیدا کرتی ہے، فطرت ہے جو توحید کے ساتھ ربط انسان کا جوڑ دیتی ہے۔ یہ جب ہمارے لیے مقدمہ طے ہو گیا کہ تکوینی طور پہ آزاد ہے، شریعت کے حوالے سے اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ پابند ہے، اور نمبر 3 یہ پابندی بھی ایک مقدمے کے ہمراہ ہے۔ وہ مقدمہ کیا ہے؟ اندرونی مقدمہ فطرت ہے، بیرونی مقدمہ انبیاء و رسول و ائمہ علیہم السلام و نذیر، جو علماء انذار کرتے ہیں۔ اب جب یہ مقدمہ طے ہو گیا تو یہاں پہ اب قرآن کریم حکم دیتا ہے قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ کجروی اور ٹیڑھے پن سے کاملاً جدا ہو چکی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے بھی طاغوت کا کفر کیا، کافر طاغوت بنا، طاغوت کا منکر ہو گیا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغیانی کو۔ ہر چیز جو تجاوز کر جائے وہ طاغوت ہے۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پانی میں طغیانی آ گئی، سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی اپنی نارمل حالت سے باہر آ گیا۔ ہر وہ چیز کہ جس میں انسان عام حالت سے باہر آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوتی حالت۔ مثلا گناہ کرنے لگ جائے، اسی طرح سے معاشروں کے اندر سیاسی بہرہ روی آ جائے، سیاسی طور پہ ایک حالت اعتدال سے باہر آ جائے، یا تعلیمی اعتبار سے جو نظام ہے، مختلف نظاموں کے اعتبار سے بھی کلمہ طاغوت چلتا ہے، اور انسان کے عبادات اور انسان کے اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی یہ کلمہ طاغوت استعمال ہوتا ہے۔ طاغوت کا منکر ہو جائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ پھر عروۃ الوثقیٰ سے کبھی بھی
جدا نہیں ہوگا، متمسک ایسا ہو جائے گا۔ عروۃ الوثقیٰ روایات کے مطابق قرآن اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یہ جہان بینی اسلامی ہے کہ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ جہان بینی اسلامی ایک خاص طرز میں ہمارے سامنے اس راہ کو کھولتی ہے۔ میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں چل رہا ہوں، بقیہ تفصیلات آپ کتاب میں انشاءاللہ تعالی دقت سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جب جہان بینی اسلامی کے، کیونکہ ہم یہاں پہ مخاطب ابھی غرب کو یا باطل نظریات کو نہیں ہیں، اس لیے ان کے نظریات کو تفصیلی نہیں پڑھیں گے، لیکن اسلامی نظریات کی ترتیب صحیح کریں۔ اگر یہ ترتیب ہمارے پاس اسلامی موضوعات کی صحیح نہ رہے تو اسلامی فہم، فکر اسلامی ہمارے پاس حاصل نہیں ہوگی۔ فکر معاشرتی حاصل ہو جی، یہ معاشرے نے دین بتایا ہے، وہ جو آیات اور روایات دین بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح طرح سے حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تکویناً آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اعتبار سے پابند کیا، اور اس کے وجود میں فطرت کے نام سے اور بیرونی طور پہ انبیاء و ائمہ و انذار کرنے والے علماء، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنایا۔ اب آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کے اندر جبری طور پہ نمازیں نہیں ہم پڑھا سکتے، جبری روزے نہیں رکھوا سکتے، جبری طور پہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ تم فحش فلمیں نہ دیکھو، تم یہ والی مفید جو ہے ڈاکومنٹریز دیکھ لو یا مفید فلمیں دیکھ لو، یا فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو۔ جبر نہیں ہو سکتا۔ جبر ایک مرحلے کے اوپر ہے، ابھی بحث آ رہی ہے جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی کے عنوان سے۔ بالآخر جہاد ہوا تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالآخر حد جاری ہوئی، وہ کیا کہیں گے؟ ادھر ہم انشاءاللہ بعد میں پہنچتے ہیں، لیکن آغاز دیکھیں، جب شریعت میں موظف ہے تو شریعت کے قوانین طاقت کے دوش کے اوپر آپ لگائیں گے۔ اگر آپ حتیٰ گھروں میں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، گھروں میں اگر ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا کیسے قائل کریں؟ خود باپ نے اس عمر میں کبھی نہیں پڑھی ہوتی نمازیں، جس عمر میں بچے سے خواہش رکھتا ہے کہ وہ ایسی پڑھے جیسے ایک عارف پڑھتا ہے، کیونکہ بچے کو دیکھنا ہی وہ عارف چاہتا ہے، معصوم چاہتا ہے، خود تو وہ معصوم نہیں تھا اس حالت میں۔ اس کے لیے ماحول بنائیں، جبر نہ کریں، ماحول بنائیں گھر میں، یعنی خود پہلے نماز شب کے لیے اٹھے، پھر حد عقل نماز فجر شرمندہ ہو گئے بچے پڑھیں گے، یا باپ کو حق دیں گے کہ یہ ہمیں کہہ سکتا ہے، وہ کہیں گے ابھی آپ 3 منٹ پہلے اٹھے، ہماری نیند کو خراب کر دیا۔ خود تو پہلے پابند بنیں، یہ بچے کے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ماحول سازی کریں، نماز کو اہمیت دے دیں، نماز کی جگہ معین کریں، نماز کی جگہ کو سجائیں، نماز پڑھنے کے لیے جب خود جائیں صاف ستھرے کپڑے پہنیں، شادیوں کے لیے تو بہترین لباس رکھا ہوا ہے، اور اللہ سے ملاقات کے لیے جیسا تیسا بھی ہے، بنیان پہنی ہے، ٹراؤزر پہنا ہے، بدبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، مسواک کی ہے نہیں کیا، جیسی بدترین حالت میں جا سکتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ یار یہ نماز کی قیمت ہے، ٹھیک ہے، پھر تو میری نیند زیادہ بہتر ہے، وہ کیوں نماز کے لیے اٹھے گا؟ لیکن جب آپ اس میں بہترین لباس پہنیں، جیسے احادیث نے کہا ہے، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، اس کے لیے اہتمام کریں، وقت سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائیں، یہاں پہ وہ کہے گا یہ کیا ہے کہ میں اپنے بچپنے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک شے کے لیے اتنے میرے والدین اہتمام کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اس کے دل میں یہ قیمت پیدا ہوگی۔ لہذا دین اسلام نے شریعت کے جبری طور پہ نہیں قوانین کو لاگو کیا، اختیار انسان کو دیا کہ اس شریعت کو قبول کرنا یا نہیں۔ اس لیے قرآن کریم پھر اگلے مرحلے میں بیان کرتا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو کہ جو جب بات سنتے ہیں تو ہر ایک کی بات سنتے ہیں، يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، قول کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جب اتباع کا مرحلہ ہے تو کس کی اتباع کرتے ہیں؟ جو سب سے بہترین ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام جبر نہیں چاہتا۔ یہاں پہ اب ہم جو مقولہ ثابت کریں گے وہ جبر کے خلاف ہے۔ آزادی یعنی عقیدے میں بھی آزادی ہے، عمل میں بھی آزادی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص کو جبری طور پہ نماز پڑھا دی جائے، فقہی ایک مسئلہ ہے، فقہی طور پہ کسی کو جبری طور پہ نماز پڑھا دی جائے تو وہ نماز قبول ہے یا نماز دوبارہ پڑھنے پڑے گی اسے؟ کیا پہلے پوچھ لیں، اگر کسی نے پڑھی کسی اور کے لیے ریاکاری میں نماز، اعادہ نماز ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے کسی نے جبرن نماز پڑھائی ہے، ضروری ہے اعادہ نماز یا نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ نیت کے بغیر ہوتی ہے، اس کی نیت ہی نہیں تھی تکبیرۃ الاحرام، پکڑ کے ہاتھ کھڑا کر دی اور پیچھے ڈنڈا مارا کہ کو اللہ اکبر،
وہ کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر، وہ کہہ دے گا اللہ اکبر، تو یہ ادھر اس نے تو نیت نہیں کی، نیت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور میں مثال دیتا ہوں، اگر باپ پکڑ کے زبردستی کسی سے بیٹی کی شادی کر دے اور بیٹی راضی نہ ہو، ہاں منتقل ہو کے راضی ہو جائے، فتاویٰ ہے کہ ٹھیک ہے نکاح، لیکن راضی نہ ہو اور ایک مدت تک راضی نہیں ہوئی، نکاح ہو جائے گا؟ یا مرد کے ساتھ وہ نامحرم کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی ہے، فقہی فتاویٰ واضح ہے کہ نامحرم کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی ہے، ادھر جبر نہیں باپ کا چل سکتا۔ اس طرح آپ شریعت کے مواقع لے کے آئیں، آپ کو موارد لے کے آئیں، پتہ لگ، جیسے آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوگے، ایک خاتون یا مرد آیا اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، حد جاری کی جائے، تو امام نے کہا کہ چلے جاؤ ادھر سے، کیونکہ گواہی نہیں ہے، گواہ نہیں ہے تو کیوں سزا؟ اسے پھر اقرار کیا، پھر اقرار کیا، پھر اقرار العقلاء لنفسہ، پورا چیپٹر ہے باب یا کتاب الاقرار، اس میں بقیہ بات آتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جبر نہیں ہے کہ اچھا تم نے یہ کام کیا تھا، پکڑ کے کوڑے لگانے شروع کر دیں، مگر یہ کہ اس کے لیے وہ قانون کی تمام حدود پوری ہوں۔ بس ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی، تکوینی طور پہ تو بالکل ہی نہیں انسان کے لیے کوئی جبر، آزاد کیا ہوا ہے، وہ آزادی محدود کیا ہے، وہی زندگی موت کے درمیان جو اس کے اختیارات ہیں، لیکن شریعت کے عنوان سے آ کے جو اللہ نے معذب قرار دیا ہے، اس کے اوپر بھی اپنے اختیار سے عمل کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ اپنے اختیار سے شریعت کا انکار کر دے، لیکن خمیازہ خود بھگتے گا، اس لیے یہاں پہ کیا اسے یہ آزادی ہے یا نہیں؟ یہ آزادی ہے نا کہ شریعت کا انکار کر دے، لیکن اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ اسی طریقے سے انسان عقیدے میں آزاد ہے یا نہیں؟ آزاد ہے عقیدے میں، جیسے آپ نے اس میں پڑھا، اسی لیے قرآن نے اس کے اوپر ابھارا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہترین قول کس کا ہوگا کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ اب یہ آپ نے ساری گفتگو جب پڑھی تو یہاں پہ وہ پھر اس آیت پہ اختتام کرتے ہیں کہ انسان کو ان مراحل پہ آزادی ہی حقیقت میں حاصل ہے، اس لیے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی جانب سے، سورہ کہف آیت نمبر 29، کہ حق تمہاری جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ کفر کرے، خمیازہ خود بھگتے گا اور وہ جزا اپنی خود لے گا۔ یا اسی طریقے سے سورہ انسان سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ہے، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں فطرت عطا کر کے، الہام فسق و فجور اور تقوی کر کے تمہیں سبیل دکھا دی، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سبیل تمہیں ہدایت کر دی ہے، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ ہمارا ایک ٹاپک اس جگہ پہ ختم ہوا کہ جہان بینی کے اعتبار سے آپ نے دیکھا آزادی کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے آزادی انہوں نے دین اسلام نے بھی رکھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا اس کو معذب قرار دیا، لیکن کس طرح؟ اختیار کے ساتھ، اس کے لیے اعتقادات رکھے۔ اگلا ہمارے پاس عنوان آتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان کے اختتام، اس سے اگلا عنوان کا اختتام اگلے درس میں ہوگا، یہ مختصر سا ہی ہم اسے بحث کریں گے کیونکہ اس پچھلے عنوان سے یہ مربوط ہے، اور وہ ہے آزادی عقیدہ۔ عقیدے میں آزادی ہے یا نہیں؟ تو قرآن واضح کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ اور جبر نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس کا یہ مطلب ہے کہ بقیہ ادیان ٹھیک ہیں؟ بقیہ ادیان ٹھیک نہیں ہیں، جبر سے اسلام نہیں لایا جائے گا۔ اس لیے یہ جو مقولہ ہے، اور لکھا بھی آغا جوادی عاملی نے کہ غرب تو یہ پریشر ڈالتا ہی ہے، پروپیگنڈا منفی کرتا ہے، بعض نادان دوست بھی ایسے ہیں کہ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دین اسلام شمشیر کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ دین اسلام شمشیر کے ذریعے سے نہیں پھیلا۔ یہ والے موضوعات ویسے آپ خود سوچئے مقدمہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس مقدمے کی چند وجوہات ہیں بیان کی۔ مثلا ایک وجہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کو ان لوگوں نے، غربی پروپیگنڈا نے، اس وقت بھی یہی پروپیگنڈا ہے، غربی پروپیگنڈا نے ولایت فقیہ کو جبری حکومت قرار دیا ہوا ہے۔ اس لیے ایران کے اندر آج کے دور میں بھی 2021 میں بھی فتنہ جس عنوان سے یہ کھڑا کرتے ہیں ولایت فقیہ کے خلاف، وہ ہے آزادی۔
وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے. اس لیے بہت ساری انہوں نے بنائے ہوئے کارٹون، بہت ساری انہوں نے ٹاک شوز بنائے ہوئے ہیں اسی عنوان سے، یہ جو منحرف گمراہ فاسقین ہیں. اور اسی طریقے سے ڈرامے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، دکھایا ہوا ہے کیسے جبر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ولایت فقیہ جبری حکومت ہے، ہمیں نہیں فقیہ چاہیے. یہ بازرگان اور ان سے اختلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا کہ یہ کہتے تھے کہ جمہوریت کی بات کرتے تھے، اسلام اور جمہوریت. لہذا اسلامی جمہوریہ قبول نہیں کرتے تھے. تقابل کیسے لاتے تھے؟ کہتے ہیں جمہوریہ ایران ہونا چاہیے. امام خمینی کہتے تھے اسلامی جمہوریہ ہونا چاہیے. اور یہ رائے پھر ادھر ایک شدید اختلاف کا باعث بنا اور بازرگان کو ہٹانا پڑا مجبوراً. یعنی امام خمینی نے 2 وزیر اعظم کو اپنے اختیارات کے ساتھ ہٹایا، بنی صدر اور یہ بازرگان. وہ کہتے تھے جمہوریہ ایران. ابھی عراق کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ عراق ہے یا جمہوریہ عراق ہے؟ پوری دنیا میں صرف 3 ممالک ہیں اسلامی جمہوریہ. ایک ایران ہے، پاکستان، ایران سے پہلے پاکستان تھا، اور پچھلے سال ہوا افغانستان. پچھلے یا اس سے بھی پچھلے سال 2-3 سال پہلے افغانستان ہوا. ایک اردو کا فرق ہے نا، اردو فارسی کا، ترکیب اردو فارسی کا فرق ہے اور تو کوئی نہیں. البتہ جمہوریت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں جمہوریت کا معنی الگ ہے. اور جو ایران جب کہتا ہے اسلامی جمہوریہ تو یہاں پہ بمعنی ولایت فقیہ لیتا ہے. لیکن وہ ولایت فقیہ جسے 98 یا 99% مقبولیت کے ووٹ ڈلے، یہ بحث انشاءاللہ بھی ولایت فقیہ کے ضمن میں آئے گی. لیکن اس جگہ آپ نے دیکھا کہ عقیدے میں اکراہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، عقیدے کی قبولیت میں اکراہ نہیں ہے. دین اسلام نے آ کے انسان کو نصیحت کی ہے کہ تم دیکھو عقیدہ کیسے بناؤ. قرآن نہیں، قرآن نے آ کے حکم دیا ہے لیکن حکم ارشادی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اوامر 2 طرح کے ہیں، ایک اوامر ارشادی ہیں اور ایک اوامر مولوی ہیں. مولوی سے مراد یہ ہے کہ حتماً اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ آقا مولا مالک ہے اس لیے انجام دیا جائے. اور اس کے مد مقابل ایک ہے کہ نصیحت اور ارشاد اور ہدایت کے عنوان سے ہے. تو یہاں پہ سورہ یونس آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن اور گمان جو ہے وہ حق کو کبھی بھی بیان نہیں کرتا. اس لیے عقیدہ بناؤ تو ظن اور گمان پہ بناؤ، یقین کے اوپر بناؤ. یہ اسلام کی نصیحت ہے. یہ اسلام جو ہے انسان کو ہدایت کر رہا ہے کہ اپنے اعتقادات کی جب بلڈنگ کھڑی کرو تو یقین کے اوپر کھڑی کرو، گمانات کے اوپر نہیں، ظنون کے اوپر نہیں. آزاد ہو تم، لیکن جب آزاد ہو تو کیسے کھڑی کرو؟ عاقلانہ طریقے سے، برہان کے طریقے سے. یعنی عقیدہ کیا ہے؟ ایک علمی چیز ہے، عملی چیز نہیں ہے. عمل اس کے دوش پر برپا ہوتا ہے. عقیدہ ایک علمی چیز ہے. بالفاظ دیگر آسان طریقے سے خود آغا جوادی عاملی رحمۃ اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے کہ 2 ہمارے پاس قضایا بنتے ہیں. اگر آپ عقلی بنیاد کے اوپر عقیدے کو لیں گے، عقیدہ ایک قضیہ بنتا ہے یا نہیں؟ ایک جملہ بنتا ہے. قضیہ موضوع اور محمول پر مشتمل ہوتا ہے. دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو موضوع اور محمول کا ربط ہے، یہ جو 2 طرفین کا ربط ہے، یہ ربط حق اور یقین کی بنیاد پر ہو. یعنی وہ حقیقت کے مطابق ہو، حقیقت سے باہر نہ ہو. بس عقد، اسے عقیدہ کہتے کیوں ہیں؟ 2 عقد ہیں یہاں پہ. عقیدے میں کتنے عقد ہیں؟ گرہ ہیں، 2 گرے ہیں. ایک گرہ ہے کہ محمول اور موضوع کے درمیان گہرا ربط اور تعلق ہے، اور اس پورے قضیے کا یا اس پورے نظریے کا انسانی قلب اور انسانی وجود کے ساتھ گہرا تعلق ہے. یہ ایسا گہرا تعلق ہو کہ ہمارے نفس سے یہ جدا نہ ہو. اگر جدا ہو جائے یہ صرف ایک علمی تصور تھا اس کے ذہن میں. لہٰذا ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ عقیدہ نہیں بنی ہوتی، عقیدے کے مرحلے میں ہمیں پہنچانا پڑتی ہیں. اس لیے رفتہ رفتہ عقیدے کے مرحلے میں پہنچتی ہیں. یہ جب ہمارے پاس بس یہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دین اسلام چاہتا ہے اختیار سے کوئی نظریہ اختیار کرو. تم اپنے آزادی عقیدے میں دی ہے، اختیار اور ارادے سے کوئی آئیڈیالوجی یا نظریہ اختیار کرو. لیکن اسی وقت نصیحت کیا کرتا ہے دین اسلام کہ جو تم اختیار اور ارادے سے
عقیدہ حاصل کرو گے اس کی بنیاد برہان ہونی چاہیے، حقیقت کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور اتنا ٹھوس تم اس عقیدے کو اپنے ساتھ تعلق قائم کرو تمہارے نفس سے جدا نہ ہو، اس لیے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ پھر عوام الناس یا عام لوگوں کی طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان حقیقت میں دیکھا جائے بہت سارے لوگ تصوراتی زندگی بسر کر رہے ہیں، تصوراتی ہے خدا ان کے لیے، امام ان کے لیے خیالی اور تصوراتی ہیں، قیامت ان کے لیے خیالی اور تصوراتی ہے، لہٰذا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پیچھے۔ اسے پوچھے تم کیوں اللہ کو مانتے ہو، کوئی دلیل نہیں۔ کوئی امام کو کیوں مانتے ہو، کہتے مولانا صاحب نے کیا تھا، میں جن کی مجالس سنتا ہوں وہ تو کہتے ہی ہیں، یا میرے والدین نے یہ کہا، یہ معاشرے نے یہ کہا۔ یعنی ان کے پاس برہان نہیں ہے، ان کے پاس اپنے پورے اعتقادات، اس کی دلیل کیا ہے؟ معاشرہ۔ معاشرے سے کیا مراد ہے؟ یا والدین، یا قوم قبیلہ، یا اس کا تعلیمی ادارہ، یا اس کے مولانا جس کی وہ باتیں سنتا ہے، بس یہ اس کے ہے، یعنی معاشرہ۔ معاشرہ اسی سے، جب ہم کہتے ہیں نا معاشرہ ہے تو انہی میں سے کوئی ایک سبب ہے اس کے اعتقادات اور اس کے نظریات کا۔ لہٰذا ہم اپنی تنہائی میں جائزہ لیں اپنے اعتقادات کا۔ اگر ابھی تک ہمارے اعتقادات میں سے کوئی عقیدہ وہ معاشرے کی فقط بیس کے اوپر ہے، اسے تبدیل کرنا چاہیے۔ قرآن واضح کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن لوگ ہیں کہ وہ خیالی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے حکمت الہی یہ ہے کہ انسان کو خیالی زندگی سے باہر نکالے اور عاقلانہ زندگی کے اوپر اس کو لے کے آئے۔ یعنی انسان عملاً متخیل اور خیالی ہے اور قوت کے اعتبار سے عاقل ہے۔ یہ جو قوت کے اعتبار سے عاقل ہے وہ اپنی قوت کو فعلی کرے، قوت کو عملی کرے۔ لہٰذا جب انسان اس کمال تک پہنچتا ہے تو اس کمال تک پہنچ کے وہ خود پھر راہ حق کا انتخاب کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے کام ہے کہ بس بات پہنچائیں، وہ غم نہ لیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لایا۔ یا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر تھوڑی مسیطر حاکم قرار دیے گئے کہ جبری طور پہ یہ لوگ لے آئیں، ایمان جبرن نہیں چاہیے۔ یا قرآن کی یہ آیت کہ سورہ شعراء آیت نمبر 3 اور 4 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ شاید آپ اس غم اور اندوہ میں جان ہاتھ سے دھو بیٹھے، یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اتنا غم نہ لیں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے، کیونکہ بہت یہ غم لیتے تھے۔ پھر فرمائے اللہ یکونو مؤمنین، کہ یہ مومنین کیوں نہیں ہو رہے، اس کا غم اتنا نہ لیں کہ آپ جان ہاتھ سے دھو بیٹھیں۔ ان نشا، اگر ہم نے سب کوئی مسلمان کرنا تھا، ہم چاہتے ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتاً، تو آسمان سے ایک ایسی نشانی یا علامت یا آیت ان کے اوپر اتارتے، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، گردنیں ان کی پکڑ کے جھک جاتی اور یہ ہمارے سامنے خاضع ہوتے۔ جبری اللہ کو نہیں عقیدہ چاہیے، جبری اللہ تعالیٰ کو اطاعت نہیں چاہیے، اختیاری ارادے کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ آپ کوئی سوال کرے گا، کیونکہ یہ اٹھاتے ہیں اگر اتنا ہی اختیار کی آپ بات کر رہے ہیں، ارادے کی بات کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگیں کیوں کی، مکہ کے اوپر حملہ کیوں کیا، رہتے وہ مشرکین؟ یا اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے کیوں جنگیں کی، کیوں آپ حدود جاری کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک جگہ کے اوپر آپ شر اور فسق کہہ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں اور شور مچاتے ہوئے نکل آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کا ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔